صف بنانا سب سے پہلی چیز ہے، اور ہماری صف نہیں بنتی جب بندہ پیچھے سے لیٹ آیا تو اس کو نہیں معلوم کہ میں نے صف شروع کہاں سے کرنی ہے۔ صف کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے آنا ہے تو نہ دائیں سائڈ پہ نہ بائیں سائڈ پہ، صف ہمیشہ شروع ہوتی ہے امام کے پیچھے، درمیان سے شروع ہوتی ہے، یعنی یہ صف بنی ہوئی ہے، بندہ باہر سے آیا اس نے کہاں کھڑے ہونا ہے؟ دائیں بائیں نہیں کھڑے ہونا، بالکل سیدھا امام کے پیچھے کھڑے ہوگا۔ دوسرا آئے گا وہ دیکھے گا دائیں سائڈ پہ لوگ زیادہ ہیں تو وہ بائیں سائڈ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، یعنی صف جیسے جیسے لوگ آئیں گے دونوں سائڈیں برابر لے کے جانی ہے۔ اے نہیں کہ جی سجی سائڈ تے ثواب زیادہ ہے تو ساری عوام سجی سائڈ تے کھڑی ہوندی، کھبی سائڈ تے بندہ ہی کوئی نہیں ہوندا، جی ثواب برابر ہے۔ صف ہمیشہ کہاں سے شروع کرنی ہے؟ درمیان سے، امام صاحب کے پیچھے سے شروع کرنی ہے، دائیں بائیں سے شروع نہیں کرنی۔ اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو نماز کے اندر ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اعضاء کی، جسم کی، ہر شے کی توجہ کس طرف ہے؟ رب کی طرف ہے۔ چہرہ بھی ہمارا قبلہ کی طرف ہے، ہمارے پاؤں بھی قبلہ کی طرف ہیں۔ اب پاؤں قبلہ کی طرف کیسے ہوں گے؟ اگر میں ایسے کھڑا ہوں، اے میرے پیران دیکھو، اے قبلہ دی طرف نہیں ہے نا، یعنی اس طرح کر کے کھڑا تے نہیں ہے، مطلب کی ہے کہ جدو نماز واسطے کھڑے ہونا تے پیر سیدھے ہونا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس تو بعد ہے نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں کے اندر وقفہ کتنا رکھیں گے؟ پاؤں کے اندر بنیادی بیسک چیز ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہوں، بہت زیادہ ایسے جوڑ کے یہ بھی ٹھیک نہیں، بہت زیادہ کھول کے، اعتدال یعنی معتدل حالت میں کھڑے ہوں۔ معتدل حالت ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے، کوئی بندہ موٹا ہے کوئی بندہ پتلا ہے، تو بعض نے زیادہ تر یہ لکھا ہے کہ ایک بالشت ایک گٹھ پیروں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہن ایک گٹھ تو مراد یہ نہیں کہ جدو تسی نماز شروع کرو تو پھر ایتھے رکھ کے دیکھو گٹھ ہے کہ نہیں ہے، یعنی مراد یہ کہ انداز ہے، کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے کمی بیشی ہو جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ویسے ہی انسان طبی طور پہ برا لگتا ہے نا، میں مثال تھوڑے سامنے اس طرح کھڑا ہوتا چنگا لگنا نہیں لگتا، تو رب کے سامنے بندہ کیوں اس حالت میں کھڑا؟ تو مراد یہ ہے کہ پاؤں ہمیشہ اعتدال میں رکھیں گے، شلوار کے پانچے جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ ہاں ٹخنوں سے اوپر کریں گے۔ کرو ہاں جی، کر لو پاؤں رکھو جی درمیان، پاؤں پیر سیدھے کرو، انگلیاں قبلہ دی طرف ہو گیا جی۔ ہاں جب ہم نماز شروع کریں گے تو نماز میں ہے سب سے پہلی جو تکبیر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سر کو ایسے جھکانا نہیں ہے، سر سیدھا، ہاتھ بھی سیدھے، اور ہاتھ کے جو یہ انگوٹھے ہیں یہ ہم لگائیں گے یہ کان کے ساتھ، یہ صورت ہے، سمجھ آ گئی جی؟ اس طرح نہیں، اس طرح بھی نہیں، اے ہاتھ سیدھے اس طرح، نظر آ رہا ہے جی؟ نظر آ رہا ہے جی؟ تو انہوں بھی کوئی جگہ تو نہ سمجھ آئے تو میں نے اشارہ کر دے ہوئے، اس طرح ہاتھ رکھیں گے، یہ کر کے اللہ اکبر، چہرہ بھی سیدھا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کہاں ہے؟ یہ جو ناف ہے نا، جنہوں کہتے تو دھنی، ہاں اس تو نیچے ہاتھ بننے نے تے ہاتھ بننے، یعنی کھبا ہاتھ کتنے ہوئے گا؟ نیچے ہوئے گا، جری حدیث پاک بیان ہوئی ہے، سجا ہاتھ اتے ہوئے گا، اے تین انگلیاں اوپر ہون گیا، انگوٹھے تے چنگلی دے نال اسی اپنی کلائی جڑی اس نو پکڑ لیں گے، سمجھ آئی جی؟ ہاں کرو ہاں جی، ہاتھ بنو، نہیں پہلے ایک بار باندھ لو، ہاں جی ہوں سیدھا کرو، ہاتھ سیدھے کرو۔ نال میں تھانوں سمجھانا جاؤں گا تو اسی طرح صرف ایک رکعت اسی پڑھنی ہے، اوکھے ہوو گے لیکن ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاتھ سیدھے کرو جی، ہاں اللہ اکبر، تکبیر آکھو نا جی، نال میں پڑھا رہے ہیں، ہاں ہاتھ بنو جس طرح میں جیسے اس طرح بنو، ناف تو نیچے، سبحانک اللہم، اچھی آواز نال پڑھو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ
غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رکوع سمجھ لو. رکوع میں جب ہم نے جانا ہے تو تین چیزیں ہیں، ایک ہے میرے بازو، ایک ہیں ٹانگیں اور ایک ہے میری کمر. رکوع کے اندر ان تینوں چیزوں کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے. یعنی اگر بازو سیدھے نہیں رکھتے یا ٹانگیں سیدھی نہیں رکھتے یا کمر سیدھی نہیں رکھتے تو رکوع صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ایک طریقہ یہ ہے، لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے، میری صرف ٹانگیں سیدھی ہیں، ہاتھ بھی سیدھے ہیں مگر کمر سیدھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے، لوگ اس طرح کھڑے ہیں، اب میری کمر سیدھی ہے، ٹانگیں بھی سیدھی ہیں مگر ہاتھ سیدھے نہیں ہیں، ہاتھ یعنی بازو فولڈ ہو رہے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ایک طریقہ ہے، اکثر لوگ اس طرح کھڑے ہیں، اب میرے بازو سیدھے ہیں، کمر بھی سیدھی کوئی نہیں اور ٹانگیں بھی سیدھی. اے سمجھ آ رہی نہیں جی؟ اے فرق دیکھو، لتاں سیدھیاں نہیں ہیں، اس طرح کھڑا ہوں گے تو کمر سیدھی نہیں ہے، اگر اس طرح کھڑا ہوں گے تو بازو سیدھے نہیں. تو ہم نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے لیے یہ تینوں چیزیں سیدھی ہونی چاہیے، یہ بازو بھی سیدھے، ٹانگیں بھی سیدھی اور کمر بھی سیدھی، یہ رکوع ہے. ٹھیک ہے. جب ہم نے رکوع میں جانا ہے تو ہاتھ گھٹنوں کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے. اللہ اکبر. کمر سیدھی کرو جی، بازو بھی سیدھے کرو، بازو ہیں ٹیٹ جس طرح فولڈ ہوندے ہی نہیں ہیں، اس طرح ہے. سبحان ربی العظیم، سیدھا کرو، بازو سیدھا کرو. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. صحیح ٹیٹ کر کے کھلونا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد. ہن سجدہ سمجھو. جس طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہم نے جہاں پہ ہاتھ رکھے تھے، سجدے میں جائیں گے تو ہاتھ وہیں پہ ہیں. یعنی ہم نے تکبیر کہی تھی تو تکبیر میں ہاتھ ہمارے یہاں پہ تھے، یعنی کان ہاتھوں کے درمیان میں تھے اور ہاتھ یہ ہم نے کانوں کے ساتھ لگائے تھے. اب سجدے میں جا کے کانوں کے ساتھ تو نہیں لگائیں گے، لیکن ہاتھ وہاں رکھیں گے کہ کان جو ہیں وہ ہاتھوں کے درمیان میں آئیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد حدیث پاک میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی طرح کونیاں بچھانے سے منع کیا ہے. یعنی کونیاں بچھانے سے مراد کیا ہے کہ جب آپ سجدے میں گئے ہیں تو صرف ہاتھ لگیں، یہ کونیاں نیچے زمین پہ لگانا جائز نہیں. یہ کونیاں زمین پہ نہیں لگا سکتے اور یہ بازو کا یہ جو حصہ ہے یہ اپنے پیٹ کے ساتھ نہیں لگا سکتے.
یعنی اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے یا یہ بازو کا حصہ زمین کے ساتھ لگا کے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا کیا آ گیا کہ جی بازو کھول کے کریں گے، وہ بازو کھول کے ہے جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ہر بندہ اس طرح بازو کھولے گا تو بندہ سجدے جا نہیں سکتا، یعنی اعتدال کے ساتھ معتدل رکھنا ہے کہ دوسرا ساتھ والا جو وہ بھی تنگ نہ ہو۔ ہاں جی، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، ہاتھ اوپر کرو، سبحان ربی الاعلی، 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 اللہ اکبر۔ جب ہم نے سجدے میں جانا ہے تو انگلیاں جو ہیں پاؤں دونوں زمین پہ لگانے ہیں، یعنی پاؤں دونوں فولڈ کرنے ہیں، اس طرح فولڈ کر کے دونوں ہم نے ایسے رکھنے ہیں، ایک پاؤں ایک پیر دوسرے پیر دے ہوتے، دوسرا دوسرے دے ہوتے، یا دو پیر چکے ہوئے، اس طرح سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ دوبارہ سجدے جاؤ، اللہ اکبر، پاؤں سیدھے کرو جی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ جس وقت سجدے دے اندر جانے ہیں نا تے مسئلہ آئے گا کہ جی سب تو پہلے جسم دا کیڑا حصہ نیچے لگے گا تے جدوں اسی اٹھاں گے تو اس وقت کیڑا حصہ سب تو پہلے اٹھایا جائے گا۔ جڑی ترتیب ہے کہ جدوں اسی سجدے جائیں گے تو سب تو پہلے ساڈے گوڈے لگن گے زمین دے اوتے، کی لگن گے جی؟ گوڈے لگن گے، پھر ہاتھ لگے گا، پھر نک لگے گا، پھر پیشانی لگے گی، ٹھیک ہے؟ جس وقت اسی اٹھاں گے تو یہی ترتیب دوبارہ رپیٹ کریں گے، یعنی جس وقت اسی سجدے چ اٹھنا ہے تو سب تو پہلے پیشانی، پھر نک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھن گے۔ اے جرا نا سب تو پہلے اٹھدے ہویاں یا رکوع جاندے ہویاں سب تو پہلے جڑے ہاتھ لاندے نے، نماز اس طرح درست نہیں ہے، سوائے اس شخص دے کہ جس دے گوڈیاں دا مسئلہ ہے، یعنی جس نو مسئلہ ہے اس نو لگتا ہے کہ جی میں اس طرح نہیں اٹھ سکاں گا، اس واسطے جائز ہے کہ جدوں او سجدے چ اٹھدا ہے تے او ہاتھ اس طرح رکھ کے کھڑا ہو جائے تو ٹھیک ہے، یا وہ سجدے جا رہا ہے اس نو پتہ ہے کہ جی گوڈیاں جتنا دم خم نہیں ہے تو دباؤ برداشت نہیں کر سکیں گے تو او اگر پہلے ہاتھ رکھ لیندے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اے ترتیب جڑی ہے عام روٹین بنی ہوئی ہے، لوگ سجدے جاندے ہویاں یا سجدے تو اٹھدے ہویاں ہاتھ پہلے لا لے تے اٹھدے ہویاں بھی گوڈے چک لے تے ہاتھ بعد وچ اٹھائے، اس طرح نماز درست نہیں ہے۔ جس وقت اسی کھڑے ہونے ہیں حالت قیام سجدے والی جگہ تے ہوتی ہوندی ہے، تے جس وقت اسی رکوع جانے ہیں تے رکوع سے نظر جڑی ہے وہ پیراں والی جگہ تے ہوندی ہے، تے جس وقت اسی اتحیات وچ بیٹھنے ہیں تے نظر گود وچ ہوندی ہے، کتنے ہوندی جی؟ گود وچ ہوندی ہے، ہاں گود وچ نظر رکھو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث پاک جی صاحب تو پہلے بیان ہوئی نا، ام المومنین نے کی فرمایا کہ جب حضور بیٹھتے تھے تو وہ دایاں پاؤں کھڑا کرتے تھے اور بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھتے تھے، یعنی ایک پاؤں بالکل سیدھا کھڑا ہوگا جس طرح سے سجدے کھڑا کیتا ہے، تو جرا کھبا پاؤں ہے اس دے ہوتے اسی بیٹھ جائیں گے، اس طرح کرو۔ ہاں اے جری دوئے پیر پیچھے کھڑے کرنے نا یا دوئے پیر سیدھے کر کے انہوں نے بیٹھ جانے، اے نہیں ٹھیک۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تے جس وقت اتحیات وچ بیٹھنے تے ہاتھ جڑے نے گوڑیاں دے اگے نہیں رکھنے، یعنی لمکانے نہیں، یعنی انگلیاں جڑیاں نے قبلہ دی طرف ہون گی، اے میں بیٹھا نا اے ایتھے نہیں، ہاں یعنی ایتھے پیچھے اوپر رکھنے نے، ہاں ایتھے، یعنی ایتھے گوڑیاں دے اگے ایتھے نہیں لے کے آنے، ایتھے اوتے رکھنے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جس وقت سلام پھیرے جاندے تے سلام دے اندر زبان تو کہنے دی یا اگے ہو کے اس طرح کرنے دی ضرورت نہیں ہے، صرف نیت ہے۔ نیت کی ہے کہ جڑے کندھے دے جو اگے جتنے لوگ نے السلام علیکم انہاں دوہاں دی نیت کر کے اس سائڈ دے اوتے سلام پھیر دے، جب اس سائڈ تے پھیریں گے اس فرشتے دی بھی تے اگے جڑی عوام بیٹھی انہاں سارے دی بھی نیت کر لینی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چہرہ اسی رکھا ہے نا سیدھا، جس وقت اسی سلام پھیرے سلام پھیر کے تو اے کر کے اے نہیں ہے، یعنی جس طرح چہرہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، بس اتنا ہی ہے۔ کہ ایک مسئلہ وہ بیٹھ کے پڑھنے والا ہے، جس وقت تسی نفل نماز بیٹھ کے پڑھ دے ہو نا، ہن بے شک ایزی ہو جاؤ جس ترتیب نال بیٹھ جاؤ۔ جس وقت اسی بیٹھ کے نماز پڑھنے ہیں تے رکوع دی حد جڑی ہے نا، رکوع دی حد ہے اے پیشانی دا گوڑیں دے برابر آ جانا، اے رکوع دی حد ہے۔ جس وقت بیٹھ کے پڑھیں گے کھڑے ہو کے اے رکوع دی حد نہیں ہے۔ مثال ہے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تے میں گیا رکوع وچ، ہن رکوع کی ہے اے جڑے عام لوگ گئے ہوئے نے رکوع وچ، اے رکوع وچ گئے پے نے، اے رکوع نہیں ہے۔ رکوع کی ہے کہ پیشانی جڑی ہے اے گوڑیں دے برابر آ جائے، وہ بالکل معمولی جہا جھکنا ہے، اے ہے، اے رکوع ہے۔ سمجھ آئی جی پیچھے ادھر والے نو جی، اے جڑا رکوع ہے نا اے، ہاں اے رکوع نہیں ہوندا۔ جس وقت بیٹھ کے نماز پڑھنے ہاں تے اے رکوع ہے، بس ایتھے تک، ٹھیک ہے، ایتھے تک رکوع ہو گیا کہ اے پیشانی ساڈے گوڑیاں دے برابر آ گئی، اس کے بعد اسی سیدھے ہو گئے، پھر اسی سجدے چلے گئے۔ سمجھ آ گئی؟